اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کو حفظ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں اور اتنی کثرت سے حدیثیں ان سے نقل ہیں کہ کسی دوسری صحابی سے اتنی زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا کہ سن 7 ہجری میں یہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور 11 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنی قلیل مدت میں جو تقریباً 4 برس ہوتی ہے، اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہوئیں؟ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھا، بازار میں آنا جانا پڑتا تھا، اور میرے انصاری بھائی کھیتی کا کام کرتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے مسکین میں سے ایک مسکین تھا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو کچھ کھانے کو مل جاتا تھا اس پر قناعت کیے پڑا رہتا تھا۔ ایسے اوقات میں موجود ہوتا تھا جس میں وہ نہیں ہوتے تھے، اور ایسی چیزیں یاد کر لیتا تھا جن کو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظے کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھا۔ میں نے چادر بچھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے میں کچھ اشارہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا اس چادر کو ملا لے۔ میں نے اپنے سینے سے ملا لیا، اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولا۔ اصحاب صفہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے، اور ان حضرات کے اخراجات کا کوئی خاص نظم نہیں تھا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، اور جو کہیں سے کچھ ہدیہ یا صدقے کے طور پہ آتا، اس پر ان کا زیادہ تر گزر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھے۔ بسا اوقات کئی وقت فاقے میں بھی ان پر گزر جاتے، بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جنون کی سی حالت ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود احادیث کا کثرت سے یاد کرنا ان کا مشغلہ تھا، جس کی بدولت آج سب سے زیادہ احادیث انہی کی بتائی جاتی ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلقیح میں لکھا ہے کہ 5374 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے متعلق ایک حدیث بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جنازے کی نماز پڑھ کے واپس آ جائے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور 1 قرات کی مقدار احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث میں کچھ تردد ہوا۔ انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ سوچ کر کہو۔ ان کو غصہ آ گیا، سیدھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ قرات والی حدیث آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہتا تھا، صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک تم ہم لوگوں سے زیادہ حاضر باش تھے اور احادیث کو زیادہ جاننے والے۔ اس کے ساتھ ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں،
اور ایک تکیہ ان کے پاس تھا جس میں 1000 گرہ لگی ہوئی تھی۔ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اس کو سبحان اللہ کے ساتھ پورا نہیں کر لیتے۔